دوری پر ایک بستی تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام زروان تھا. زروان تھا. اس بستی کے اندر ایک بڑا نیک آدمی رہتا تھا. اس کا ایک باغ تھا. اسی وجہ سے یہ کہا گیا اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. باغ والوں کا تذکرہ ہے. تو اس باغ میں پھل بڑے کثرت سے آتے تھے. جب توڑنے کا وقت آتا تو تمام فقیروں کو, غریبوں کو لے جا کر کے باغ میں بٹھا دیتا اور ان کے سامنے ہی پھل توڑے جاتے اور تمام پھلوں کے 3 حصے کیے جاتے. ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا اور ایک حصہ وہ گھر کے لیے رکھ لیتا اور ایک حصہ اس باغ کے پھلوں کا اپنے رشتہ داروں, اقربا اور اعزا کے درمیان تقسیم کر دیتا. جب یہ آدمی مر گیا اور اس باغ کے وارث اس کے 3 بیٹے ہوئے, 3 بیٹے تھے اس کے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ پاگل تھا, اس کو دماغ نہیں تھا. اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ باغ کے اندر, پانی دینا, اس کی دیکھ ریکھ کرنا, اور ایک حصہ فقراء لے جائیں, ہم نہیں دیں گے. اور طے ہو گیا کہ صبح بالکل اندھیرے منہ چل کر کے باغ کا پھل توڑ لیں گے اور کانوں کان خبر فقراء کو نہیں ہوگی. چلے یہ وہاں پہنچے تو اسپاٹ پر تو پہنچے لیکن باغ ہی نہیں تھا. یہ نیت خراب کر کے سوئے اور ادھر فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون. یہ نائم تھے, سوئے ہوئے تھے. رات میں اس باغ کے اوپر ایک عذاب آیا اور پورا باغ خاکستر ہو گیا, جل کر راکھ ہو گیا. اب ایک کہہ رہا وہ باغ کدھر گیا؟ لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. بولے راستہ نہیں بھٹکے ہیں, باغ یہیں تھا, اللہ کے عذاب کی نظر ہو چکا ہے. مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ غریبوں کو اپنے مال سے مدد کرنا دوام نعمت کا سبب ہے. اگر نعمتوں کو مسلسل اپنے پاس آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں وہ آپ کے پاس باقی رہیں, تو اس کا ایک ہی علاج ہے. کیا؟ کہ اس مال سے غریبوں کی مدد کرتے رہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں 10 روپیہ جیب سے نہیں نکلتا ہے, کتنے بدنصیب لوگ ہیں. 10 روپیہ جب کہاں لے جائے گا؟ قبر میں لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ دکان لے جائے گا قبر میں. کہاں لے جائے گا؟ کدھر لے جائے گا؟ اب یہ بتایا گیا نا کہ زندگی سب سے ان گارنٹی چیز ہے دنیا کی. ہم کہ کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں گارنٹی ہے اس کی. موبائل خریدنے جاتے ہیں, گارنٹی ہے. گلاس خریدنے جاتے ہیں, گارنٹی ہے. آپ گارنٹی مانگتے ہو اور کوئی پوچھ لے تم سے کہ تمہاری زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ دکان سے نکل سکتے ہو, یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ بچ جاؤ گے. ہارٹ اٹیک ہوا وہیں مر گیا. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ شاپنگ کرتے ہوئے مر گئے ہو, شاپنگ کرتے ہوئے مر گئے ہو. چکر آیا, گرے اور مر گئے. پتہ چلا کہ جو ہے سیویئر ہارٹ جو ہے اٹیک تھا, مر گیا آدمی. ان گارنٹی چیز ہے. تو اپنے مال کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. تو غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا دوام نعمت کا سبب ہے, دوام مال کا سبب ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ خرابی نیت زوال نعمت کا سبب ہے. نیت خراب ہو جائے تو نعمت زائل ہو جاتی ہے. اور تیسرے, کبھی کبھی آدمی برا کام نہیں کرتا, خالی بری نیت ہی سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. دیکھو ان کی نیت بری ہو گئی تھی جی. ابھی تو انہوں نے غریبوں کو دینا یا نہ دینا عمل میں لائے ہی نہیں تھے, یہ صرف انہوں نے نیت کی تھی. اللہ گویا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے, انما الاعمال بالنیات. تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر آدمی روزے کی نیت نہ کرے روزہ نہیں ہوتا. جی روزہ نہیں ہوتا اگر آدمی روزے کی نیت نہ کرے تو. نیت اتنی اہم ہے. تو 3 باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ غریبوں پر مال خرچ کرنا دوام نعمت کا سبب ہے.
مسلسل اس کے پاس نعمت رہتی ہے. اور خرابی نیت کی خرابی یہ زوال نعمت کا سبب ہے. اور کبھی کبھی آدمی برا کام کرتا نہیں مگر برے کام کی نیت کر لیتا ہے تو یہ برے کام کی نیت ہی عذاب لانے کا سبب بن جاتی. انہوں نے اپنی نیت بری کر لی تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ باغ جل کر خاک ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ وہ ایک بستی کی طرف روانہ ہوئے. وہاں کچھ شاگردوں سے ملنا تھا. ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں جو ان کے شاگرد کے ہاتھ میں توشے دان میں موجود تھی. ایک جگہ نہر دیکھی، پانی بہ رہا تھا. کہا اچھا ہے کہ کھانا کھا لیتے ہیں، نکالو اس میں سے. ایک روٹی تم کھا لو، ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں، اور ایک روٹی رکھ لیتے ہیں، آگے ضرورت پڑ سکتی ہے. حضرت عیسیٰ نے ایک روٹی تو کھا لی، یہ دونوں روٹیاں کھا گیا. پیٹو تھا وہ، لالچی تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اگلی منزل پر رکے تو کہا کہ وہ روٹی نکالو، لاؤ کھا لیتے ہیں. کہنا ہی کر کے کہنے لگا حضرت ایسا ہے کہ جب میں کھا رہا تھا روٹی تو اچانک ایک کتا آیا اور وہ تیسری روٹی لے کر کے بھاگ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے. کہا کہ یہ ریت کے 3 ڈھیر بنائے. یہاں پر اس نے 3 بڑے بڑے ڈھیر ریت بنائے، ایک اتنا بڑا ڈھیر، اتنا بڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تینوں ریت کے ڈھیروں کو سونا بنا دیا. سونا بن گیا، سونا بنا دیا. کہا کہ ایک ڈھیر میرا ہے اور ایک ڈھیر تیرا ہے اور ایک ڈھیر اس سونے کا اس کا ہے جس نے روٹی کھائی ہے. تو ہی کر کے کہنے لگا حضرت وہ روٹی میں نہیں کھائی ہے. کہا کہ یہ تینوں ڈھیر تو ہی لے لے، لیکن اب میرے ساتھ تو نہیں چل سکتا اس لیے کہ تیری نیت اچھی نہیں ہے. اور آپ اسے چھوڑ کر آگے نکل گئے. اب یہ ڈھیر کو اٹھا رہا ہے تو کافی وزنی ہے. تو اس نے کہا رات یہیں گزار لیتا ہوں، صبح بستی میں جا کر کے بیل گاڑی وغیرہ لاؤں گا، مزدور لاؤں گا اور اس کو اٹھوا کر کے بیل گاڑی میں رکھ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا. رات میں 3 ڈاکو آئے، ڈھیر 3 آدمی 1، فوراً اس کو قتل کر دیا. قتل کر دیا، گیا وہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب رات یہیں گزار لیتے ہیں. صبح ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد یہ تینوں ڈھیر لے کر کے چلے گئے. یہ ڈاکو 4 ہے. چاروں کی نیت خراب ہو گئی. کہا کہ یہ چوتھا جو ہے یہ نیوسینس ہے، یہ پریشان کن ہے، یہ نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ تقسیم برابر نہیں ہوگی. 3 کو اب 4 میں تقسیم کرنا ہے، ہاں تو اسے پوائنٹ میں لانا پڑے گا. پورا لے لیتے ہیں، پورا لے لیتے ہیں. تو یہ طے ہو گیا. اور یہ کہا کہ یہ پیسے لے، بستی سے جا کچھ کھانا لے کر کے آ جا، کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں. ان تینوں نے طے کہ جیسے آئے گا تیسے ہم اس کو قتل کر دیں گے تلوار سے. اور اس نے یہ سوچا کہ تینوں ڈھیر میں لے لوں. کھانے میں اس نے زہر ملا دیا، کھانے میں زہر ملا دیا اس نے. اب جیسے یہ کھانا لے کر کے پہنچا، تینوں نے تلوار سے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا، مر گیا وہ. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک ڈھیر ہم لوگ لے لیں گے، لاؤ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں. کھانا چونکہ زہر آلود تھا، تینوں کے تینوں مر گئے. تو 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، سونے کے 3 ڈھیر وہیں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے جس کے پیچھے کتے کی طرح بھاگ رہے ہو. یہ اس کی حقیقت ہے. یہ اس کی حقیقت ہے. مصیبت کا سبب ہے یہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے واپس لوٹے، دیکھا سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا بچو نیت کی خرابی سے، اس لیے کہ نیت کی خرابی اپنی ہلاکت کے علاوہ دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب بن جاتی ہے. خود ہلاک ہوا، دوسروں کی ہلاکت کا سبب بن گیا. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا دوام نعمت کا سبب ہے، اور خرابی نیت زوال نعمت کا سبب ہے. اور کبھی کبھی آدمی برے کام کرتا نہیں، برے کام کی نیت ہی
عذاب لانے کا سبب ہو جاتی ہے۔ یہ اصحاب الجنہ کا واقعہ۔